معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ قرآن و حدیث کے مقابلے میں تاریخی واقعات کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اور قرآن کا فیصلہ یہ ہے کہ من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم، جس نے کسی مسلمان کو قصداً قتل کیا اس کی سزا دائمی جہنم ہے۔ ایک عام مسلمان کو قتل کرنے کی سزا دائمی جہنم ہے، تو پھر اس کا قتل جو نواسہ رسول بھی ہو، جگر گوشہ بطول بھی ہو، نور نگاہ مرتضیٰ بھی ہو، منبع حسنات بھی ہو، اور گنجینہ برکات بھی، دستگیر بھی ہو اور مرشد اہل ایمان بھی، تو پھر ایسے بے نظیر مسلمان کے قتل کی سزا کا کیا ٹھکانہ ہو سکتا ہے؟ اور دوسری طرف سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کا جسم حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم سے مس کر گیا اس پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ تو حضرت جودہ حضرت حسن کی زوجہ تھی، اس لیے ان کا جسم اقدس سے ضرور مس ہوا ہوگا، تو ارشاد نبوی کے مطابق حضرت جودہ پر جہنم کی آگ حرام۔ اور قرآن پاک کا فیصلہ یہ ہے کہ قتل مومن کی سزا جہنم ہے۔ قتل مومن کی سزا یعنی مومن کے قتل کی سزا جو ہے وہ جہنم ہے۔ تو اگر مورخوں کے فرضی افسانے کو صحیح تسلیم کر لیا جائے تو فرمان مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر حرف آتا ہے۔ بات یہ ہے کہ تاریخ دانوں کے پاس اس کی کوئی صحیح سند نہیں ہے، اور انہوں نے بغیر کسی معتبر حوالے کے حضرت جودہ پر زہر دینے کا الزام لگایا ہے۔ حضرت امیر معاویہ کو بھی اس سازش میں شریک کر لیا ہے۔ تو جب مورخین کے پاس اس کی کوئی سند نہیں ہے تو پھر تاریخ دانوں کی اپنی ذاتی رائے کے مقابلے میں قرآن و حدیث کو کیسے جھٹلایا جا سکتا ہے؟ اور پھر مورخین کی زیادتی کو اس سے بھی سمجھا جا سکتا ہے۔ جب حضرت امام حسن کی طبیعت زیادہ بگڑ گئی تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے برادر مکرم، مجھے بتائیں کہ زہر کس نے دیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں بتا دوں تو کیا آپ اسے قتل کر دیں گے؟ حضرت امام حسین نے فرمایا ہاں۔ تو آپ نے فرمایا جس پر میرا گمان ہے اگر وہی ہے تو میں اس کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں، وہی اس سے بدلہ لے گا، اور اگر وہ نہیں ہے تو میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کوئی بے قصور مبتلا مصیبت ہو۔ اے شہزادہ کونین، اے نبی کے نور العین، اور اے برادر حسین، آپ کی خاک پر قربان، آپ کی پردہ پوشی پر نثار، اور اے عدل و انصاف کے بادشاہ، آپ کے عدل و انصاف پر سلام۔ کہ زہر کے اثر سے دل اور جگر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر نکل رہے ہیں، آنتیں کٹ کٹ کر باہر آ رہی ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ زندگی کا چراغ بجھنے کو ہے مگر آپ نے اس کا نام نہیں بتایا جس پر آپ کو شک تھا۔ تو جن کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، جب انہوں نے اپنے قاتل کا نام نہیں بتایا تو پھر 1300 سال کے بعد کسی کو کیا حق ہے کہ وہ حضرت جودہ کا تعین کرے؟ اس حقیقت کے پیش نظر اب میں حضرت جودہ پر الزام لگانے والے مورخین اور دوسرے مصنفین سے پوچھتا ہوں کہ آپ کے اس تاریخی افسانے کی بنا پر اگر حضرت جودہ واقعی اس فعل مذموم کی ذمہ دار ہیں تو کیا حضرت امام حسین یا امامین کے صاحبزادوں کو جودہ کی زہر خورانی کا کوئی ثبوت ملا؟ اور اگر ملا تو کیا انہوں نے اس پر کوئی شرعی حد لگائی یا قصاص کا مطالبہ کیا یا کوئی اور سزا دی؟ اگر ان میں کوئی چیز بھی ثابت ہے تو پیش کرو، نہیں تو اپنی کتابوں سے جودہ کا نام مٹا دو۔ الغرض جگر کے ٹکڑے ٹکڑے کٹ کر گرنے لگے۔ ایک روایت کے مطابق جگر کے 70 ٹکڑے آئے، اللہ اکبر کبیرہ۔ بےتابی اور بے قراری بڑھتی گئی، طبیعت بگڑتی گئی، پیشانی پر آثار حزن و ملال پیدا ہونے لگے۔ حضرت امام حسین نے پوچھا، بھائی آپ اتنے بے قرار کیوں؟ فرمایا اس وقت میری آنکھوں کے سامنے میدان کربلا کا ہولناک منظر ہے، اور تمہارے جسم پر تیروں کی بارش ہوتے دیکھ رہا ہوں۔ علی اکبر کے بدن کے ٹکڑے ہوا میں اڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، علی اصغر کے حلق میں تیر پیوست ہوتا دیکھ رہا ہوں، اور بہن زینب کے خیمے جلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اے میرے پیارے بھائی حسین، میدان کربلا میں ثابت قدم رہنا اور نانا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے دامن کو داغدار نہ ہونے دینا۔ حضرت شبیر نذر کی بھائی جان آپ فکر نہ کریں، انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ جناب نانا کی فرقت حسین نے دیکھی، پیارے باپ کی میت حسین نے دیکھی، شفیق ماں کی بھی تربیت حسین نے دیکھی، عزیز بھائی کی رحلت حسین نے دیکھی۔ کس احتیاط سے کانٹوں پہ چل رہے تھے حسین، مٹا رہا تھا زمانہ، سنبھل رہے تھے حسین۔ میرے آقا امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دونوں نواسوں نے جان کی بازی لگا دی۔